جب وہ میٹھے کو دوسری طرف رکھتا ہے تو حیرت سے دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کی بجائے 3 میٹھے ہو گئے۔ محمد فہد خوش ہو کر بولا، واہ، ایک کی جگہ 3، یہ تو بڑا زبردست جادو ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور مزید میٹھے کھانے لگا۔ محمد فہد جادوئی میٹھے کے 3 ہونے پر خوش تھا۔ اچانک ٹھنڈی یخ پیچ ماٹ آ کر ٹیبل پر گرتی ہے۔ جوس، دبئی کی امپورٹڈ چپس۔ تیسری بار اس کی انگلی اشارہ کرتی ہے اور ٹیبل پر ایک میٹھا آ جاتا ہے۔ فہد حیران اور خوش ہو کر بولتا ہے، واہ، کیا بات ہے، جادو کا کمال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا محمد طاہر یوسف، اور بہت خوبصورت ہے میرا اور میرے اللہ کا تعلق۔ میں زیادہ مانگتا نہیں اور وہ کم دیتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی ایک فنی سٹوری۔ ایک دن فہد کے پاس محمد طاہر کا جادوئی ریموٹ پڑا تھا۔ وہ بور ہو رہا تھا تو سوچا چلیں تھوڑا کھیلتے ہیں۔ اس نے ریموٹ اپنی طرف کر کے غلطی سے ایک بڑا سا بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی بٹن دبایا، اچانک چٹاک کی آواز آئی اور فہد کو ایسا لگا جیسے کسی نے ہلکا سا بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ پہلے تو وہ ڈر گیا اور سوچا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مگر چند لمحوں بعد اس کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی انگلی میں ہلکی ہلکی چمک آنے لگی۔ جب اس نے قریب رکھی پانی کی بوتل کو چھوا تو بوتل جھٹ سے ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے موبائل کو ہاتھ لگایا تو بیٹری فوراً 100% ہو گئی۔ فہد نے حیران ہو کر کہا، واہ، یہ تو جادوئی طاقت ہے، اب تو مزہ آئے گا۔ فہد کی جادوئی انگلی بھی خاص ہو گئی تھی۔ وہ ٹیبل کی طرف اپنی جادوئی انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو اچانک ٹھنڈی یخ پیچ ماٹ آ کر ٹیبل پر گرتی ہے۔ جوس، دبئی کی امپورٹڈ چپس۔ تیسری بار اس کی انگلی اشارہ کرتی ہے اور ٹیبل پر ایک میٹھا آ جاتا ہے۔ فہد حیران اور خوش ہو کر بولتا ہے، واہ، کیا بات ہے، جادو کا کمال ہے۔ لیکن اچانک فہد کے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو اب زنگر برگر اور پیزا منگوا لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ سے زور سے اشارہ کرتا ہے مگر اس بار کوئی چیز نہیں آتی۔ وہ بار بار اشارہ کرتا ہے مگر نہ برگر نہ پیزا۔ فہد تھوڑا اداس ہو کر کہتا ہے، کاش یہ لالچ کی سزا نہ ہوتی۔ اور یوں اس کی جادوئی انگلی نے اسے سکھایا کہ لالچ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے۔ محمد فہد اور میٹھے کا جادو۔ محمد فہد نے ٹیبل پر رکھے ہوئے میٹھے کو دیکھا جو گیند کی گولوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ کھیلنے لگا جیسے وہ گیم کھیل رہا ہو۔ اچانک اس نے میٹھے کو ہاتھ میں پکڑا اور اسے ٹیبل پر ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے لگا۔ جب وہ میٹھے کو دوسری طرف رکھتا ہے تو حیرت سے دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کی بجائے 3 میٹھے ہو گئے۔ محمد فہد خوش ہو کر بولا، واہ، ایک کی جگہ 3، یہ تو بڑا زبردست جادو ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور مزید میٹھے کھانے لگا۔ محمد فہد جادوئی میٹھے کے 3 ہونے پر خوش تھا، مگر پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ یار، لالچ میں نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ ہاتھ سینے پر رکھ کر دل سے اللہ تعالیٰ سے دلی توبہ کرنے لگا، یا اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں لالچ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما۔ پھر وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ اب جب وہ انگلی ٹیبل پر لگاتا ہے تو اچانک پیزا، لیمو جوس، کوک کولا اور میٹھے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، بالکل جیسے جادو کی طرح۔ محمد فہد خوش ہو کر بولا، الحمدللہ، توبہ کا کمال، اب سے لالچ چھوڑ کر اللہ کی راہ پر چلوں گا۔ اور پھر وہ ہنس کر اپنی دوستوں کو کہنے لگا، یارو، توبہ تو اللہ کی نعمت ہے، لالچ نہیں کرنا چاہیے ورنہ سزا ملتی ہے۔ بس یوں فہد نے نہ صرف پیزا کا مزہ لیا بلکہ اللہ کی طرف دلی رجوع کر کے زندگی میں خوشیاں بکھیر دیں۔